بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ کی صورتحال تو دیکھ ہی لی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ فیوچر میں بھی ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ کہ ان دونوں ممالک کی انٹینشنز بڑھ جائیں اور وار تک صورتحال پہنچ جائے۔ اب دوستو اس جنگ کی صورتحال کے دوران ایک سوال آپ سب کے مائنڈ میں آیا ہوگا، وہ یہ کہ اگر اٹامک جنگ چھڑ جائے تو کیا آپ بچ پائیں گے؟ ذرا سوچئے، آپ ایک عام دن گزار رہے ہیں، سورج چمک رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، زندگی اپنی رفتار میں ہے، اور اچانک ایک دھماکہ، ایک روشنی اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس لمحے کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ کے پاس وہ معلومات ہے جو آپ کو اور آپ کے پیاروں کو زندہ رکھ سکتی ہے؟ دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے زندگی اور موت کے درمیان ایک پل بننے کے لیے ہے، اور ایگزیکٹلی آج ہم دیکھیں گے، بتائیں گے اور تیار کریں گے، کیونکہ اصل دشمن ہتھیار نہیں بلکہ لا علمی ہے۔ دوستو ایٹمی دھماکہ صرف ایک بوم نہیں ہے، یہ زمین کی تاریخ کا سب سے خطرناک سلسلہ ہے۔ دوستو جب یہ پھٹتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ لمحے کے لیے سورج زمین پر اتر آیا ہو۔ روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ آنکھیں بند کرنے پر بھی جل جائیں، اور گرمی اتنی زیادہ کہ انسان کا سایہ بھی غائب ہو جائے۔ لیکن اصل تباہی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے، جب ریڈیو ایکٹیو ریز ہوا میں پھیل جاتی ہیں۔ وہ آپ کی سانسوں کے ذریعے جسم میں گھس جاتی ہیں، جلد جلنے لگتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ ہی دنوں میں موت۔ اب اس سچویشن میں پہلا قدم زندہ رہنے کے لیے چھپنا سیکھیں۔ ایٹمی دھماکے کے بعد جو چند منٹ ملتے ہیں وہ سب سے زیادہ قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام چھپنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھپنا کہاں ہے اور کس طرح؟ دوستو پہلے تو اپنے گھر میں سب سے پہلے یہ طے کریں کہ سب سے مضبوط اور اندرونی کمرہ کون سا ہے۔ اب دوستو ہمارے گھروں میں تو یہ رواج نہیں ہے، لیکن اب ہمیں یہ رواج بنانا پڑے گا کہ کم سے کم اپنے گھر میں ایک بیسمنٹ یا ایک ایسا بنکر کمرہ ضرور تیار کریں، یا چھوٹا سا سٹور ضرور تیار کریں جو اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن میں ہمارے کام آ سکے۔ جن کے گھر آلریڈی کنسٹرکٹڈ ہیں وہ اپنے گھر میں پہلے سے طے کر کے رکھیں کہ سب سے مضبوط اور اندرونی کمرہ کون سا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بیسمنٹ پہلے سے ہی موجود ہے تو سب سے بہترین ہے یہ۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ دروازے، کھڑکیوں اور ہوادار جگہ سب بند کر دیں۔ پلاسٹک شیٹ، موٹا پردہ یا ٹیپ یوز کریں ان کھڑکیوں کو بند کرنے کے لیے، اور کہیں سے بھی ہوا نہ آ سکے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو دوستو یہ بتاتا چلوں کہ یہ والا چھپنا بزدلی نہیں ہے، یہ عقل مندی ہے۔ اصل بہادری یہی ہے کہ آپ محفوظ رہ کر زندگی کا انتظار کریں۔ اب جب آپ اپنی پناہ میں داخل ہو جائیں تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ کنٹامینیشن دور کریں۔ جو کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں وہ موت کا ذریعہ بن چکے ہیں، انہیں اتار کر پلاسٹک بیگ میں ڈال دیں، گھر سے باہر الگ جگہ پر رکھ دیں۔ پھر اپنا جسم دھوئیں، اپنے ہاتھ، اپنا چہرہ، گردن، بال، سب کچھ۔ صابن اگر ہو تو استعمال کریں، اگر پانی ٹھنڈا ہے تو بھی برداشت کریں۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش آپ کو محفوظ کر سکتی ہے۔ دوستو آپ کی زندگی کے شروع کے 72 گھنٹے کی ایک قید جو زندگی بن سکتی ہے۔ دھماکے کے بعد اگر آپ باہر نکلے تو باہر موت آپ کا کنفرم انتظار کر رہی ہے، لیکن آپ 72 گھنٹے یعنی 3 دن اپنی جگہ پر گزارتے ہیں تو آپ جیت جائیں گے۔ اب پہلا گھنٹہ سب سے خطرناک، پھر ہر گھنٹے میں ریڈیشنز کم ہوتی ہیں، 48 سے 72 آورز میں نسبتاً محفوظ حد تک آتی ہیں۔ یہ 3 دن آپ کی ہمت، عقل اور صبر کا امتحان ہے۔ اگر آپ نے پہلا دن گزار لیا تو زندگی کا راستہ کھل سکتا ہے۔ ریڈیشنز سب سے پہلے اثر کرتی ہیں تھائرائیڈ گلینڈز پر۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس ہونی چاہیے پوٹاشیم لوڈائٹ کی گولیاں۔ یہ گولیاں ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کو باڈی میں ابزارب ہونے سے روکتی ہیں۔
لیکن دوستو یہ گولیاں صرف پہلے ہی کچھ گھنٹوں کے اندر اندر کھانے سے فائدہ دیتی ہیں، ساتھ ہی وٹامن اے، سی، ای اور زنک، سیلینیم یہ سب باڈی کی امیونٹی بڑھاتی ہیں۔ اور پانی بہت زیادہ پینا ہے تاکہ زہر جسم سے نکل سکے۔ کوشش کریں ہر گھنٹے میں 1 گلاس پانی لازمی پئیں۔ دوستو ان سب چیزوں کا اپنا ایک سروائیول کٹ یا ایک سروائیول بیگ ضرور بنا کر رکھیں، یہ آپ کی زندگی بچا سکتا ہے۔ جنگ کے عین دوران یہ سب کچھ ملنا مشکل ہوتا ہے، آپ کے پاس صرف وہی ہوگا جو آپ نے پہلے سے رکھا ہوگا۔ ایک سروائیول کٹ میں ضروری چیزیں ہونی چاہیے: 3 دن کا پانی ہر فرد کے لیے، چند فوڈ آئٹمز یا ریڈی ٹو ایٹ آئٹمز، ٹارچ، بیٹریز، پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، ماسک، گلوز، سینیٹائزرز، آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور اپنا پاسپورٹ، میڈیسنز، بیبی آئٹمز اگر بیبی بھی پاس ہے، ریڈیو اور تھوڑا سا کیش بھی ہونا آپ کے پاس لازمی ہے۔ یہ بیگ جنگ میں آپ کا کل اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی سائرن بجے اس کے بعد کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ سائرن کا مطلب ہوتا ہے وقت ختم۔ یہ آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ اب فوراً کچھ کرنا ہے۔ سائرن بجتے ہی زمین پر لیٹ جائیں، کھڑکیوں سے دور ہو جائیں، اگر سیف روم یا بنکر ہے تو فوراً چلے جائیں۔ ہر فرد کی ڈیوٹی سیٹ کریں، کوئی راشن اٹھائے گا، کوئی بچوں کو اٹھائے گا۔ یہ وہی لمحے ہیں جہاں ہر سیکنڈ قیمتی ہے۔ آپ کا محلہ آپ کا پہلا کولیکٹیو مورچہ بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک فرد کی تیاری بیکار ہے جب تک کمیونٹی تیار نہیں ہو۔ اب محلے میں مل کر وارننگ سسٹم بنائیں، سینٹرل بنکر تیار کریں، والنٹیئر ٹیمز بنائیں، راشن پولنگ کریں، ہر بچہ ہر بزرگ کو رول دیں۔ اگر دشمن آئے تو ہم اکیلے نہیں، مل کر سامنا کریں۔ سب سے اہم بات، جنگ کے بعد محفوظ مقام پہ شفٹ ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر اپنی لوکیشن چیک ان مت کریں۔ اس سے دشمن کو آپ کو نشانہ بنانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے جنگ کے وقت اپنی جگہ کسی سے بھی شیئر نہیں کرنی۔ کوئی بھی نیوز، کوئی بھی افواہ آپ تک پہنچتی ہے تو وہ سوسائٹی میں بالکل بھی نہیں پھیلانی، صرف سرکاری انفارمیشن شیئر کرنی ہے۔ دوستو وار کے دوران یہ انفارمیشنز بھی ایک ویپن کی طرح استعمال کی جا سکتی ہیں، اور اگر ہم خود سے ہی غلط انفارمیشنز پھیلائیں گے تو تباہی پکی ہے۔ دوستو جنگ صرف بوم سے نہیں ہوتی، وہ اندر سے بھی ہوتی ہے۔ مینٹل سٹرینتھ کے لیے ڈیلی روٹین بنائیں، بچوں کو بتائیں کہ یہ ایک ڈرل ہے۔ دعا، تسلی اور تفریح کا بھی پلان ہو۔ ہر فرد کو چھوٹا سا کام ملے جس کے ساتھ ذہن کا بچنا بھی ضروری ہے۔ وار کے بعد زندہ لوگوں کو نئی دنیا بنانی ہوگی۔ دوستو یہاں پہ ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ایک تیار قوم پر دشمن کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اپنے گھروں میں بیسمنٹ یا بنکر بنانے کا تو رواج نہیں ہے، لیکن اسرائیل کے ہر گھر میں بنکر بنانا ضروری ہے۔ ٹینک، میزائلز اور آرمی ضروری ہیں، لیکن اصل طاقت تیار عوام ہے۔ جس قوم کا ہر بچہ سائرن سمجھتا ہو، ہر ماں کے پاس راشن ہو اور ہر باپ کو معلوم ہو کہ بنکر کہاں ہے، اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ آج سیکھیں، آج عمل کریں، تاکہ کل کو ہم صرف روئیں نہیں بلکہ جیت بھی سکیں۔ دوستو یہ ابھی تک میں نے جتنا آپ کو بتایا یہ کوئی فلم نہیں ہے، بلکہ یہی فیوچر کا نقشہ ہے۔ آج کی تیاری کل کا تحفظ ہے۔ اللہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کی حفاظت کرے، اور ہمیں وہ علم دے کہ ہم اپنی حفاظت خود کر سکیں۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو یہ انفارمیشن اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور میری موٹیویشن بنی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔